ہمیں اب جوائن کیا ہے وجیہہ حسنین نے جو کسٹمر انٹیلیجنس اسپیشلسٹ ہیں یو کے سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم وجیہہ، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو وجیہہ یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یو کے میں فیلڈز، ڈفرینٹ فیلڈز میں جو آپ کی فیلڈ ہے اسپیشلی، اس میں جینڈر ایکوالٹی کتنی نظر آتی ہے، اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے کتنے مواقع آپ دیکھتی ہیں آپ کی فیلڈ میں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. جینڈر اکوالٹی اگر بات کی جائے تو ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور یو کے دونوں میں ہی ہم لوگوں کو جو خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں. لیکن اگر ہم لوگ یو کے مارکیٹ کو دیکھیں تو ایک میجر چیز جو یہاں پہ ہے وہ ہے یہاں کے لاز اور ریگولیشنز جو بیسکلی ریگولیٹ کرتے ہیں جینڈر پے گیپ کو یا پھر ایکول پے کو یا جینڈر ریپرزنٹیشن کو. تو نہ صرف میرے پیشے میں بلکہ ہر شعبہ جات میں آپ کو جو خواتین ہیں وہ اس کا ایک امبیلنس نہیں دکھے گا. کمپنیز ہیو ٹو میک شیور کہ ایک سرٹن تھریشولڈ جو ہے نا وہ اسے اچیو کریں، کوئی بھی امبیلنس نہ ہو وین اٹ کمز ٹو دیئر میل اینڈ دیئر فیمیل ورک فورس. تو یہ ایک چیز ہے جو یو کے مارکیٹ کو تھوڑا بہتر بناتی ہے وین اٹ کمز ٹو خواتین کی نمائندگی یا جینڈر ریپرزنٹیشن. اچھا وجیہہ یہ کہیے گا کہ جو پاکستان میں خواتین دیکھ رہی ہیں آپ کو، اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں یو کے میں، وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، یہاں ان کا ایکسپیرینس تھوڑا بہت ہے، تو کون سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں یو کے میں انہیں جاب مل سکتی ہے؟ اس سے متعلق ذرا بتائیے. گڈ کویشچن، لیکن میں کہوں گی ایک بہت براڈ کویشچن ہے. اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہم لوگوں کو ایکسپیرینس ہے یا ہم لوگوں کو جو ہے وہ یو کے میں دیکھنا ہے، یو کے ایک اسکل بیسڈ اکانومی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو آپ کے ٹرانسفربل اسکلز ہیں اس پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے. سو اف یو ہیو سرٹن اسکلز، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کسی بھی سیکٹر میں ہوں، یہاں پر ترقی کے یا پھر جاب اپرچونیٹیز کے جو موقع ہیں وہ بہت زیادہ ڈائیورسفائڈ ہیں، ریسٹرکٹیڈ نہیں ہیں. تو obviously آپ دیکھو کہ آپ کے جو اسکلز ہیں وہ کون کون سے شعبہ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں آپ اچھے طریقے سے فٹ ان ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے وجیہہ یہ بتائیے گا، یو کے میں رہنے والی جو پاکستانی خواتین ہیں، پہلے زہیب نے پاکستان میں رہنے والی خواتین کا پوچھا، اب ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یو کے میں جو رہتی ہیں خواتین، ان کو کئی دفعہ دشواری ہوتی ہے جابز ڈھونڈنے کے لیے. تو واٹ آر دا ٹولز، واٹ آر دا پلیسز جہاں وہ اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کو بیسٹ رزلٹ یا بیسٹ رسپانس مل سکتا ہے؟ لنکڈن از ون پلیس جہاں وہ اپلائی کر سکتی ہیں، بس لنکڈن کے علاوہ بھی اور آپ کیا جگہیں ان کو ریکمینڈ کریں گی؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سنس آئی ہیو ورک ان پاکستان ایز ویل، تو وہاں پر جو آپ کی جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ ان کی ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ پرسنل نیٹ ورکنگ سے ہوتی ہے. پرسنل ریفرنس یا ہوتی ہے ہائرنگ جو ہے وہ ریفرنسز پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے. ویئر ایز ان یو کے ریکروٹمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو آپ کو ایز سچ جو ہے پرسنل ریفرنسز کی طرف ریزورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. رادر یہاں پر ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں پراپر جس پہ obviously جس کو آپ رجسٹر کر سکتے ہو. لنکڈن ہے، دین دیر آر ادر پلیٹفارمز ایز ویل جس میں آپ کے پاس ریڈ ہے، ٹوٹل جابس ہیں اینڈ سیورل ریموٹ ورکنگ جابس بھی ہیں. تو اٹ گیٹس ایزیئر فار یو ٹو ایکسیس دیٹ. اچھا یہ بتائیے کہ ہم اپنے شو پر بھی ہیومن ریسورس کی بہت بات کرتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں تو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو وقت دیں، اہمیت دیں. یو کے میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ سیلری اسٹرکچر کی بات کریں یا پھر آپ کو پرکس کیا ملتے ہیں، کمپنسیشنز کیا ملتے ہیں، پھر ورک انوائرمنٹ کیسا، ذرا اس سے متعلق بتائیے. اچھا اگر سیلری کمپنسیشن یا اس طرح کے مراتب کو اگر ہم دونوں جگہ پر کمپیئر کریں تو مور اور لیس میں یہ نہیں کہوں گی کہ یو کے جو سیلری اسٹرکچرز ہیں وہ بہت زیادہ بیٹر ہیں یا یو گیٹ لاٹ آف اپرچونیٹیز، لیکن جو ورکنگ اسٹائل ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے، جو آپ کو تھوڑی زیادہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے. ورکنگ ارینجمنٹ میں جو سب سے میجر یہاں پر ایک ٹریٹ ہے وہ ہے ہائبرڈ ورکنگ کا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک میجر کاسٹ چنک بول لیں یا پھر جو آپ کا ایک سگنیفیکنٹ ٹائم ہے جو روز آپ کے کمیوٹ میں لگ جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ورک اور پھر آپ واپس آتے ہو، وہ آپ کا مائنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ گیٹ ایزیئر آپ کے لیے کہ آپ کام مینیج کر سکو. جہاں تک سیلری کی بات ہے تو پے اسکیلس نا ہر سیکٹر میں بہت زیادہ فارملائزڈ ہیں.
कोई भी ना पर्सनल नेगोशिएशन की ना गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो फॉर्मलाइज पे स्केल्स की ना एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक पर्सनल नेगोशिएशन पे अब तक चल रहा है कि पीपल नेगोशिएट देयर सैलरीज विद द मैनेजर्स और विद देयर हायर अथॉरिटीज़। तो ये एक चीज़ है जो एक वो वी कैन से कंपैटिटिव एडवांटेज है ऑफ वर्किंग हियर। बिल्कुल ठीक है जी। हमें कायनात जमाल ने भी ज्वाइन किया है, ये भी यूके में होती हैं और ये एक अकाउंटेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कायनात, आपने हमें ज्वाइन। फॉरेन रेमिटेंस की जब बात आती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं इकॉनमी में, और फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन रेमिटेंस आती है हमें यूके से। आप क्या कहेंगी कि गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट कर सकती है डिफरेंट प्रोफेशनल्स को, ताकि हमारी यूके की या और बाहर फॉरेन रेमिटेंस बढ़ कैसे सकती है? अस्सलाम वालेकुम कायनात, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस इंक्रीज़ करने के लिए यूजुअली हम जब भी हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो हम यूजुअली एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जो यूके की बनाई हुई होती हैं। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई चीज़ जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे हमारी, जिसके हमें सबसे बेस्ट रेट्स मिल रहे हों, तो हमारे लिए वो ज़्यादा एडवांटेज होगा गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम एक बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करके और हम दूसरी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करें और हम इस एप्लीकेशंस के थ्रू सॉफ्टवेयर्स भेजें। और इसके अलावा आई थिंक जो एक बहुत कॉमन टॉपिक है कि हमारा जो यूथ है वो एक लार्ज नंबर है वो इलिटरेट है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट एजुकेशंस में सपोर्ट करेगी जो, और वो एजुकेशन जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं, तो शायद हमारे पास हायर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इस सिर्फ यही नहीं कि लोग बाहर अब्रॉड मूव कर सकें, लोग पाकिस्तान में बैठ के बाहर की जॉब्स कर सकें। पाकिस्तान में बैठ के भी जी बाहर की जॉब्स कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कायनात जमाल हमारे साथ थी यूके से, उन्होंने ज्वाइन किया। वजीहा हसनैन ने भी यूके से ज्वाइन किया था हमें।